دوستو دیکھنا یہ ہے، آقا کی ولادت ہوئی، آقا بچپن سے گزرے، لڑکپن سے گزرے، جوانی سے گزرے، بھرپور جوانی کا دور آ گیا، اعلان نبوت ہوا، بعثت ہو گئی۔ دیکھنا یہ ہے کہ اللہ کا یہ احسان اس امت پر، انسانیت پر کیوں ہوا؟ اس ولادت کا مقصد کیا تھا؟ مقصد ولادت یہ تھا کہ انسانیت میں ایک بہت بڑا انقلاب لانا چاہتے تھے، ذہن بدلنا چاہتے تھے۔ حضور علیہ السلام کی ولادت ہوئی، آپ کی بعثت ہوئی۔ اب آپ پوری توجہ سے سنیں، ہم اپنے اب مقصود کی طرف آ رہے ہیں، اور اہم پیغام ہے جس کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ بعثت ہوئی، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام صحابہ کرام تک اور صحابہ کرام کے ذریعے پورے عالم انسانیت تک اور خود بھی پہنچایا، اس کے لیے ہر قربانی دی اور پیغام پہنچایا، اور فرق یہ ہوا کہ لوگوں کے دلوں میں ایمان کو داخل کیا، اور ایمان حضور علیہ السلام کی آمد سے جو انسانیت کو ملا، جو اس ایمان کی رونق سے بہریاب ہوئے، منور ہوئے، مزین ہوئے، ان کی فکر، ان کی سوچ بدل گئی، تبدیلی آ گئی۔ تبدیلی کیسے آئی؟ جو حلقہ بگوش اسلام ہوئے، جنہوں نے ایمان کے نور کو اپنے دلوں میں داخل کیا، جنہوں نے آقا دو جہاں کے پیغام کو قبول کیا، جنہوں نے اسلام کا جھنڈا حضور کی بعثت کے بعد اٹھا لیا اور اپنا تن من دھن سب کچھ اس پیغام مصطفی کو سر بلند کرنے کے لیے لٹانے کا عہد کر دیا، جنہوں نے اپنا ہاتھ آقا کے ہاتھ میں دے دیا، جنہوں نے اپنی زندگیاں حضور کے مشن کے سپرد کر دی، جنہوں نے اپنا جینا مرنا آقا کی بعثت کے مقصد کے سپرد کر دیا، اور جنہوں نے سب کچھ لٹا کے حضور کے قدموں میں نچھاور کر دیا، جو حضور کے ہو گئے، وہ بدل گئے۔ اور سوچیں کس طرح بدلی؟ اس طرح بدلی کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بیٹا، جو بدر کے میدان، بدر کی جنگ تک ابھی مسلمان نہ ہوا تھا، بدر کی جنگ تک، غزوہ بدر میں سیدنا ابو بکر صدیق کس طرح حضور علیہ السلام کی ولادت کیوں ہوئی، اور اس ولادت کے مقصد میں کے ذریعے انقلاب اور تبدیلی کیا آئی، وہ تبدیلی سمجھانا چاہتا ہوں۔ اے مسلمانان عالم، اے تحریک منہاج القرآن کے وابستگان، اے آقا دو جہاں کے غلاموں، اے مصطفی انقلاب کے سپاہیوں اور حضور علیہ السلام کی محبت کا دم بھرنے والوں، آئیے حضور پر ایمان لانے اور حضور سے محبت کرنے کا نتیجہ کیا نکلا۔ آئیے آج کی رات آقا کی ولادت باسعادت کی اس عظیم نعمت پر اللہ کی بارگاہ میں شکر بجا لاتے ہوئے ہم اس مقصد کی طرف آئیں کہ حضور علیہ السلام کیوں دنیا میں آئے، ہمیں کیا دیا، وہ پیغام ہم سے کیا توقع رکھتا ہے، بعثت مصطفی پیغام کے حوالے سے ہماری ذمہ داری کیا بنتی۔ آئیے آج کی رات ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں کہ ہم آقا کی بعثت کے مقصد کی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں یا نہیں۔ ارے محبت محمدی کا دم بھرنے والوں، غلامی مصطفیٰ کا دم بھرنے والوں، آج رات اپنی گریبانوں میں جھانک کر ایک امر کا جائزہ لینا ہوگا۔ حضور علیہ السلام نے ہمیں کس راہ پر چلایا، کس طرز کی زندگی کا سبق ہمیں دیا، اور ہم کس طرز کی زندگی گزار رہے ہیں، اور کیا اس قابل ہیں کہ مرنے کے بعد آقا کے سامنے یہ چہرے لے جا سکے۔ آئیے وہ فرق دیکھیے، اس کی ایک تصویر آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ایک جھلک رکھتا ہوں، اس میں اس جھلک کو سامنے رکھ کر ہمیں اپنے حالات کا جائزہ لے کر موازنہ کرنا ہے۔ آقا کی آمد ہوئی، زندگیاں بدل گئیں، آقا کی بعثت ہوئی، لوگوں کی فکر کے پیمانے بدل گئے، آقا کی بعثت ہوئی، سوچ کے رخ بدل گئے، آقا کی بعثت ہوئی، طرز زندگی بدل گیا، ترجیحات بدل گئیں، زندگی کی سوچیں بدل گئیں، انسانی طرز، انسانی معیار بدل گئے، لوگ کچھ اور تھے اور ہو گئے۔ کیسے بدلے؟ ان کا بدلنا سن لیں اور اپنا حال بھی سن لیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا بیٹا ایک روز بات کرتے، مسلمان ہو جانے کے بعد صحابی ہو گئے، مگر غزوہ بدر والے دن تک مسلمان نہ تھے۔ باپ تلوار لے کر، مسلمانوں سن لو، ارے بیٹوں کے باپ بھی بیٹھے ہو، بیٹیوں کی مائیں بھی بیٹھے ہو، خونی رشتے والوں، اسلام کا کلمہ پڑھنے والوں، اسلام کا نام لینے والوں، آئیے
ایک وہ رخ ہے جو بعثت مصطفی نے صحابہ کی زندگیوں کو عطا کیا، ایک وہ رخ ہے جو ہماری زندگیوں کو نصیب ہے۔ دونوں کو ذرا آمنے سامنے رکھ کر جائزہ لینا۔ بیٹا عرض کرتا، باپ تلوار پکڑ کر بیٹے کے خلاف لڑ رہا ہے، بدر کا میدان، بیٹا تلوار ہاتھ میں لے کر والد کے خلاف لڑ رہا ہے، اور مسلمان ہو جانے کے بعد بیٹا عرض کرتا ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ابا جان بدر کے دن جب میں کافر تھا اور آپ سے لڑ رہا تھا آپ کے خلاف، 2 مرتبہ آپ کی گردن میری تلوار کے نیچے آئی تھی، اگر میں چاہتا تو ایک جھٹکے سے آپ کا سر قلم کر دیتا، مگر دونوں بار میں نے آپ کو باپ سمجھ کر چھوڑ دیا، قتل نہیں کیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بات سنی جلال میں آ گئے، فرمانے لگے بیٹے تو نے 2 بار مجھے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا، اس رب کی عزت کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تو نے تو 2 بار چھوڑ دیا، اگر تیری گردن ایک بار میری تلوار کے نیچے آ جاتی خدا کی قسم کبھی نہ چھوڑتا، تیرا سر قلم کر دیتا۔ فرق کیا تھا؟ اس لیے کہ ادھر کفر تھا ادھر ایمان آ گیا تھا۔ جو لوگ نظریہ کفر پہ لڑ رہے تھے ان کے لیے باپ بیٹے کا خونی رشتہ مقدم تھا اور اپنا نظریہ مؤخر تھا، اور جو ایمان کے لیے لڑ رہے تھے، جو ایمان کے رشتے پر آ گئے تھے، ان کے لیے ایمان اور کفر کے رشتے کی اہمیت مقدم تھی اور باپ بیٹے کے رشتے کی اہمیت ثانی۔ ان کے لیے ایمان کی خاطر، اسلام کی خاطر، بعثت محمدی کے پیغام کی خاطر اپنے بیٹے تک کا سر قلم کر دینا ان مومنوں کے لیے آسان بن گیا تھا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، جب آقا فرماتے ہیں کہ تبوک کے لیے، تبوک کا موقع ہے، فرمایا لشکر اسلام کو لوگوں تمہاری مدد کی ضرورت ہے، مال و دولت لے آؤ اور لشکر اسلام پر خرچ کرو۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر جاتے، سوئی دھاگے تک، کپڑے تک جو کچھ میسر ہے آقا کے قدموں میں نچھاور کر دیتے۔ آقا نے پوچھا ما ابقیت لأہلک یا ابا بکر، ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ عرض کیا آقا ابقیت لہم اللہ ورسولہ، گھر میں جو کچھ تھا وہ تو آپ کے قدموں پہ لٹا دیا ہے، اور گھر والوں کے لیے اللہ اور اللہ کا رسول کافی، چھوڑ کے آئے۔ دوستو توجہ طلب بات یہ ہے، یہ کہنا آسان ہے، کرنا مشکل ہے۔ ہم میں سے کوئی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو نہیں بن سکتا، مگر ان کے بتائے ہوئے راستے کو دیکھ تو سکتا ہے، ان کے طرز حیات کا اندازہ تو کیا جا سکتا ہے۔ گھر کا سارا کچھ لٹا دینا اور پلٹ کر پیچھے نہ دیکھنا کہ کیا چھوڑا ہے، شام کے کھانے کے لیے کچھ ہے یا نہیں، کل اولاد کا کیا ہوگا، بچے کل کیا کھائیں گے، یہ قربانی دے دی، اور یہ قربانی آسان بن گئی کب؟ جب ایمان اندر آ گیا اور آقا دو جہاں کی بعثت کی نعمت کی قدر آ گئی، اور یہ بات سمجھ آ گئی کہ حضور اس لیے دنیا میں آئے کہ ہماری زندگیوں میں یہ تبدیلی پیدا کر دیں، اور ہم اس لیے ایمان پر آئے کہ اپنا تن من دن، خون کا رشتہ، مال کا رشتہ، اولاد کا رشتہ، دنیا کا رشتہ، دنیا کی ہر محبت، ہر حرص، ہر لالچ، ہر رغبت، جب ایمان پکارے ہر شے اس کی خاطر قربان کرنا آسان ہو جائے۔ ایک ذہنی تبدیلی تھی، فکری تبدیلی تھی، قلبی تبدیلی تھی۔ اس ایمان اور مقصد بعثت مصطفی اور اسلام کے تصور نے ان کی سوچ کے پیمانے بدل دیے تھے۔ خون کے رشتے پیچھے رہ گئے، مال و دولت کی محبتیں پیچھے رہ گئیں، تجارتیں پیچھے رہ گئیں، دنیا کی ساری نسبتیں پیچھے رہ گئیں، اور ہر نسبت، ہر مفاد اللہ کے دین کی خاطر قربان کر دینا ان پر آسان ہو گیا۔ اور نوبت یہاں تک جا پہنچی کہ ایک رات جوان صحابی جس کی شادی ہوئی، اور جوان صحابیہ جو دلہن ہے، صحابی اور صحابیہ، دلہا دلہن، آج پہلی رات ہے، شب عروسی ہے، آپس میں بیٹھے گفتگو کر رہے ہیں، ملاقات بھی نہیں ہوئی، ابھی گفتگو ہو رہی ہے۔ اچانک مدینہ کی گلی سے آواز آئی، جوانوں آقا نے جہاد کے لیے طلب فرما لیا ہے، اسلام کا لشکر جا رہا ہے، آ جاؤ۔ اس جوان صحابی نے
جو دلہا تھا شب عروسی میں اپنی دلہن کی سنگت و صحبت چھوڑ کر چھلانگ لگائی، جانے لگا، دلہن نے پیچھے سے قمیض پکڑ لیا، پوچھا میرے سرتاج کہاں جا رہے ہو؟ جواب دیا اپنے سرتاج کی بارگاہ میں جا رہا۔ پوچھا آج کی رات شب عروسی ہے، آج کی رات میرے ساتھ بسر کر لو، صبح چلے جانا۔ قافلہ جہاد کے لیے صبح ہی جائے گا، رات تو منادی ہو رہی ہے۔ فرمانے لگے اس بات کی کیا ضمانت کہ صبح تک زندہ بھی رہوں یا نہ رہوں، میں اپنے آقا کی بارگاہ میں جا کے لبیک کہنے میں ایک لمحے کی بھی تاخیر نہیں کرنا چاہتا، زندگی کا بھروسہ نہیں۔ یہ فرما کر اٹھے، چل پڑے اور فرمانے لگے دلہن اگر جہاد سے بچ کر واپس آ گیا تو زندگی کے چند دن اکٹھے گزار لیں گے، اگر شہید ہو گیا تو حوض کوثر پہ ملاقات ہوگی۔ کیسے کہہ دیا حوض کوثر پہ ملاقات ہوگی؟ دیکھا نہیں ہے، یؤمنون بالغیب، بن دیکھے ایمان میں اتنے مضبوط ہو گئے۔ حوض کوثر پہ ملاقات ہوگی، اس طرح جیسے کوئی کہتا ہے اس چوک پہ ملیں گے، جیسے کہتا ہے بھائی اس چوک میں ملیں گے، جیسے چوک نظر آ رہا ہے، نہ مرے ہیں نہ دوبارہ جی کے اٹھے ہیں، نہ قیامت بپا ہوئی ہے، کہتے ہیں حوض کوثر پہ ملیں گے، جیسے وہ سامنے نظر آ رہا ہے۔ آقا دو جہاں کی غلامی اور ایمان، اس کا مطلب یہ ہے کہ دوستو جس شے پر ایمان لائے اس پر یقین اتنا پختہ ہو جائے کہ آنکھوں دیکھی چیز پر شک ہو جائے مگر مصطفیٰ کی بتائی آنکھ دیکھی چیز پر شک نہ ہو۔ ایمان کا معنی یہ تھا کہ بن دیکھے جب مصطفیٰ کی زبان پر مان لیا اور بتا دیا لوگوں آخرت دنیا سے بہتر ہے، آخرت کا سودا دنیا کے سودے سے بہتر ہے، اللہ کا قرب دنیا کی نعمتوں سے بہتر ہے، مولا کی جزا دنیا کی نعمتوں سے بہتر ہے۔ جب آقا نے فرما دیا لوگوں دنیا کماتے ہو مگر اسے جمع کرنے سے اللہ کی راہ میں خرچ کر دینا بہتر ہے، ارے جان کو سنبھال کے رکھنے والوں اس جان کو سنبھالنے سے اللہ کی راہ میں لٹا دینا بہتر ہے، ارے دنیا کے حرص و لالچ میں مارے پھرنے والوں اس حرص و لالچ کو لات مار دینا اور بندے کے مولا کی طرف چل پڑنا بہتر ہے، اور دنیا کو دین کی خاطر قربان کر دینا بہتر ہے۔ دنیا دکھائی دے رہی ہے، آخرت اور دین کا مفاد دکھائی نہیں دے رہا۔ دنیا بالکل دست بدست سودا ہے، آخرت کا ادھار سودا ہے، مگر ایمان یہ ہے کہ دست بدست سودا رد کر دیا جائے، مولا کا دیا ہوا ادھار سودا لے لیا جائے۔ یہ انقلاب آ گیا تھا، نفس کی خواہشیں قربان کر دی، لذتیں قربان کر دی، دنیا کی راحتیں قربان کر دی، رشتے قربان کر دیے، نسبتیں قربان کر دی، کچھ بھی نہ چھوڑا، مولا نے جو مانگا وہی دے دیا، حضور نے جس شے کو طلب کیا وہی دے دیا۔ اور قربان جائیں وہ دن اور وہ رات یاد کرو جب احد کے میدان سے صحابہ پلٹے ہیں، 70 صحابیوں کو شہید کرا کر سر سے پاؤں تک جسم لہو لہان ہے، تیر اور تلواروں کے ساتھ چھلنی ہے، اٹھنے کی سکت نہیں، پٹیاں بندھی ہوئی ہیں، علاج نہیں ہوئے، زخموں سے خون رس رہے ہیں، مدینہ شہر میں رات کو پہنچے، ابھی بستروں پہ گرے، اٹھنے کی طاقت نہ تھی، احد میں تلواریں کھا کر آئے تھے، ابھی پہلی رات ہے، صبح نہ ہوئی تھی۔ اس حال میں دیکھو کوئی بلائے تو اٹھا جاتا، بالکل انسانی سطح پر سوچو، انسانی سطح پر اس حال میں کوئی بلائے تو اٹھا جاتا، ابھی اٹھنے کی سکت نہ تھی، لیٹے ہیں، اچانک آقا کی آواز آئی، منادی ہوئی پھر کہ حضور نے فرمایا لوگو اٹھو، اہل مکہ نے پھر حملے کا سوچا ہے، محمد تمہیں کافرے کی صورت میں پھر لے جانا چاہتا ہے، اپنی تلواریں اٹھا لو، میرے ساتھ چل پڑو۔ قربان جائیں اس وقت کسی نے زخموں کو نہ دیکھا، پٹیاں نہ دیکھی، جسم کا چھلنی ہونا نہ دیکھا، چور چور ہونا نہ دیکھا، اپنے زخم بھول گئے، مصطفیٰ کی ندا پہ لبیک کا پیکر بن کے چل پڑے، ساتھ چل پڑے۔ اس حال میں مولا کو ان کی قربانی کی آخری ادا اتنی پسند آئی، فرمایا کہ تم نے اس غلطی کی تھی احد کے میدان میں، مورچے کو چھوڑا تھا جس پر مسلمانوں کو شکست ہوئی تھی، اور مورچہ چھوڑا تھا جس پر میرے حبیب کے رخسار زخمی ہوئے تھے، میرے حبیب کے دندان شہید ہوئے تھے، دندان مبارک۔ میں تم سے بڑا ناراض تھا، تمہاری اتنی بڑی خطا تھی کہ شاید کبھی بھی معاف نہ کرتا، مگر ارے زخمی صحابیو
میرے حبیب کی پکار پر تمہارا اس انداز کے ساتھ پھر اٹھ کھڑے ہونا، مجھے اتنا لطف آ گیا ہے کہ تمہاری ساری خطائیں معاف کر دیں۔